TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے محققین کی جانب سے جاری کردہ ایک نئی تحقیق کے مطابق سال 2021 میں کینیڈا میں تقریباً 5.8 ملین افراد کو غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تعداد میں 1.4 ملین بچے بھی شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں 60 لاکھ کے قریب افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے محققین کی جانب سے جاری کردہ ایک نئی تحقیق کے مطابق 2021 میں کینیڈا میں تقریباً 5.8 ملین افراد کو غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تعداد میں 1.4 ملین بچے شامل ہیں۔ محققین نے خبردار کیا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں اس حوالے سے کوئی بہتری نہیں آئی۔ تحقیق کینیڈا میں گھریلو خوراک کے عدم تحفظ 2021 کے مطابق یہ تعداد تمام 10 صوبوں میں 15.9% گھرانوں کے برابر ہے۔ اس مطالعے میں صوبوں میں پوری کورونا وبا کے دوران اور ریکارڈ مہنگائی کے موجودہ دور تک غذائی عدم تحفظ کی شرح کو دیکھا گیا۔ محققین نے پایا کہ پچھلے 3 سالوں میں یہ مسئلہ بہتر نہیں ہوا۔ مطالعے کے مطابق صوبوں کے درمیان غذائی عدم تحفظ میں بڑے فرق ہیں۔ کیوبیک کے 13.1% گھرانوں میں سے لے کر البرٹا کے 20.3% گھرانوں تک اس سے متاثر ہیں۔ آنٹیریو میں 2021 میں 6 گھرانوں میں سے ایک یا 16.1% خوراک کے عدم تحفظ کا شکار تھے، جن کی تعداد 2.3 ملین افراد کے برابر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبے میں 4.6% یا 2,59,000 گھرانوں کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑا، جس کا مطلب ہے کہ خاندان کے افراد نے کھانا نہیں کھایا، کھانے کی مقدار کم کر دی۔ محققین کا کہنا ہے کہ انسانی صحت اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر پڑنے والے اثرات کے پیش نظر خوراک کے عدم تحفظ کی بلند شرح برقرار ہیں اور تشویشناک ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر آمدنی مہنگائی کے ساتھ برقرار نہیں رہتی ہے تو خوراک کے عدم تحفظ کا مسئلہ مزید خراب ہونے کی توقع ہے۔ کینیڈین صوبے انٹیریو کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچی کا کہنا ہے کہ تعلیمی کارکنوں اساتذہ کے لیے تنخواہوں میں 52% اضافہ نہیں کر سکتے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ تعلیمی کارکنوں اساتذہ کے لیے تنخواہوں میں 52% اضافہ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 سالوں میں 52% تنخواہوں میں اضافہ جیسے کہ کیوب نے تعلیمی کارکنوں کے لیے درخواست کی ہے، ایک فلک شگاف غیر معقول رقم ہے جو انٹیریو کے ٹیکس دہندگان کے لیے غیر منصفانہ ہے۔ کیوب کے مطالبے کے جواب میں حکومت نے سالانہ $40,000 سے کم کمانے والے کارکنوں کو 2% سالانہ اور اس حد سے زیادہ کمانے والوں کو 1.25% اضافے کی پیشکش کی ہے۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزارنے کی قیمت فی الحال 2% سے اوپر کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا تعلیمی کارکنوں اور وسیع تر پبلک سیکٹر کو تنخواہوں میں اضافے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے جو ان افراط زر کی شرح کی عکاسی کرتی ہے، لیچے نے کہا کہ کیوب کی مجموعی مانگ نجی شعبے کی تنخواہوں میں اضافے کے مطابق نہیں تھی۔ لیچے نے کہا کہ حکومت کی جوابی پیشکش کیوب اراکین کی بہت فراخ پنشن، بہت فراخ دلانہ فوائد کی بھی حفاظت کرے گی۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت قومی سطح پر پاسپورٹ پک اپ کے 4 نئے پوائنٹس قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کیونکہ وہ طویل انتظار کے اوقات اور بیک لاگ کا انتظام کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ وفاقی حکومت قومی سطح پر پاسپورٹ پک اپ کے 4 نئے مقامات قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کیونکہ وہ طویل انتظار کے اوقات اور بیک لاگ کا انتظام کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، جس کی وجہ سے درخواست کا عمل مہینوں سے متاثر ہے۔ پاسپورٹ کی درخواست اور وصولی کے نئے دفاتر ٹوواریو کیوبیک، سو سینٹ میری انٹیریو، شارلٹ ٹاؤن PEI اور ریڈ ڈیئر البرٹا میں کھولے جائیں گے۔ کرینا گولڈ، پاسپورٹ سسٹم کی ذمہ دار وزیر کا کہنا تھا کہ ان مقامات پر درخواستیں دینے والے لوگ 10 کاروباری دنوں میں اپنے پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ اس سے ان علاقوں میں پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے والوں کے لیے زندگی کافی آسان ہو جائے گی۔ گولڈ نے کہا کہ اوٹاوا مستقبل قریب میں 9 یا 10 اضافی مقامات پر 10 دن کی تبدیلی کی اوقات کی پیشکش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ زیادہ تر کینیڈین کے 50 کلومیٹر کے اندر پاسپورٹ کی خدمات پیش کرنے کے حکومت کے ہدف کو پورا کیا جا سکے۔ پک اپ کے نئے مقامات کھولنے کا اقدام حکومت کی اس تازہ ترین کوشش کی نشاندہی کرتا ہے جسے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ناقابل قبول صورتحال کے طور پر بیان کیا ہے جس کا سامنا مسافروں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ سروس کینیڈا، وہ ایجنسی جو درخواستوں پر کارروائی کرتی ہے اور پاسپورٹ تقسیم کرتی ہے، نے اس سال کے شروع میں درخواستوں میں بے مثال اضافے کے بارے میں متنبع کیا تھا کیونکہ بین الاقوامی سفر پر واپس جانے کے خواہش مند
کینیڈین کی درخواستوں سے دفاتر میں رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حکومت نے مزید کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے کا وعدہ کیا ہے اور انتظار کے اوقات کو کم کرنے کے لیے ایک سرشار ٹاسک فورس کو جمع کیا ہے۔ ان کوششوں کے باوجود کینیڈین اپنے پاسپورٹ حاصل کرنے سے پہلے مہینوں کی تاخیر کی اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ ان تاخیر سے کچھ خاندانوں کو اپنے سفری منصوبے منسوخ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حکومت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 1 اپریل کے بعد سے سروس کینیڈا کو 10,92,560 درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں، جبکہ اس عرصے میں 7,48,784 پاسپورٹ جاری کیے گئے ہیں۔ چین نے روسی فوجی مشقوں میں حصہ لینے کا باضابطہ اعلان کر دیا، جبکہ ایران، روس، بیلاروس اور آرمینیا نے رواں ہفتے وسط ایران کے علاقے کاشان میں ملٹری ڈرون مقابلوں کا آغاز کیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے روسی فوجی مشقوں میں حصہ لینے کا باضابطہ اعلان کر دیا، جبکہ ایران، روس، بیلاروس اور آرمینیا نے رواں ہفتے وسط ایران کے علاقے کاشان میں ملٹری ڈرون مقابلوں کا آغاز کیا ہے۔ 4 ممالک سے 70 فوجی ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ میں جسمانی فٹنس اور نشانہ بازی کے 5 مراحل ہوں گے۔ 4 ڈرون ڈویژنز بھی مقابلوں میں شریک ہیں۔ فضائی مدد، آرٹلری فائرنگ کی درست نشانہ بازی، رات کے وقت جاسوسی جیسے مقابلے جاری ہیں۔ دوسری جانب چینی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کی فوج روس میں مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لے گی۔ چین کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مشقوں میں شمولیت روس کے ساتھ 2 طرفہ تعاون کے معاہدے کا حصہ ہے۔ چینی وزارت دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ ان فوجی مشقوں کا مقصد دیگر ممالک کی فوج کے ساتھ تعاون کو گہرا کرنا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق روس میں مشترکہ فوجی مشقیں 20 اگست سے 5 ستمبر تک جاری رہیں گی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے بتایا کہ ان مشقوں میں بھارت، بیلاروس، منگولیا، تاجکستان اور دیگر ممالک کی فوج بھی حصہ لے گی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ رواں سال چین اور روسی فوج کے درمیان یہ دوسری فوجی مشقیں ہیں۔ چین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں تاکہ افغانستان کی نئی حکومت کو اعتماد ملے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں تاکہ افغانستان کی نئی حکومت کو اعتماد ملے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چین کے اقوام متحدہ میں مندوب زانگ جون نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر کہا ہے کہ عالمی برادری نئی انتظامیہ کو اعتماد اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے تعلقات بحال کرے۔ چین کے اقوام متحدہ میں مندوب زانگ جون نے مزید کہا کہ افغانستان کی سابق قیادت کو بھی اپنے تجربات سے ملک کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ حکومت ختم ہو جانے سے ان کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی۔ دوسری طرف افغانستان میں طالبان کی حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر امریکہ نے اعلان کیا کہ القاعدہ رہنما ایمن الظواہری کی کابل میں موجودگی امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اس لیے منجمد افغان فنڈز جاری نہیں کریں گے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ٹام ویسٹ نے کہا ہے کہ افغانستان کے منجمد فنڈز کی بحالی میں جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، کیونکہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ منجمد فنڈز جاری کر دیے جائیں تو یہ رقم دہشت گردوں کے ہاتھوں میں نہیں جائے گی۔ واضح رہے کہ امریکہ میں افغانستان کے مرکزی بینک کے $7 ارب رقم منجمد ہے، جس میں $3.5 ارب 9/11 حملے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو، جبکہ آدھی رقم افغانستان کو جاری کی جائے گی۔ افغان دارالحکومت کابل کے علاقے خیر خانہ میں مسجد کے اندر ہونے والے دھماکے میں 20 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زدران کا کہنا ہے کہ PD 17 میں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ میڈیا کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں مسجد کے امام بھی شامل ہیں۔ افغان امور پر نظر رکھنے والے صحافیوں نے جاں بحق ہونے والے امام کا نام مولوی عامر محمد کابلی بتایا ہے، جن کے قتل کا فتویٰ کئی ماہ پہلے داعش کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ دھماکے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔